اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صورتحال کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان تنویر حیدر۔ ناظرین، آج ہم نے اس پروگرام میں جس شخصیت کو دعوت دی ہے ان کا تعلق میڈیا سے ہے۔ محمد امین بنگش صاحب، میڈیا کے حوالے سے ان کی بڑی خدمات ہے اور اس وقت یہ پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ السلام علیکم بنگش وعلیکم صاحب، السلام تنویر حیدر کیسے صاحب، مزاج الحمدللہ گرامی آپ ہیں؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ تو سب سے پہلے آپ یہ فرمائیں کہ میڈیا کے حوالے سے یعنی اس وقت آپ کیا خدمات انجام دے رہے ہیں، اور آپ کا جو سفر ہے اس میڈیا کے حوالے سے، تو یعنی اس کا سلسلہ کہاں سے شروع ضرور۔ ہوتا ہے؟ تنویر حیدر صاحب، پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس موقع پر مجھے دعوت دی اور اس اہم ٹاپک پر مجھے بولنے کا موقع دیا۔ میں آپ لوگوں کا اور آپ کے عملے کا مشکور ہوں۔ تو میڈیا کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ 2007 میں نے ریڈیو پاکستان جوائن کیا۔ کوئٹہ میں تھا 2007 سے لے کر 10 تک۔ پھر اسلام آباد 1 سال رہا، پھر 6-7 سال ایبٹ آباد رہا، اور پھر 1 سال میں نے اسکردو میں گزارا، اور ابھی ریسنٹلی 1 سال ہوا کہ میں ریڈیو پاکستان پنڈی میں بحیثیت سینئر پروڈیوسر کام کر رہا ہوں۔ میڈیا کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو میڈیا تو ایک وسیع چیپٹر ہے جس کے ہم مختصراً کیونکہ پروگرام کی وقت کو اور اس کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے آج کا دور جو ہے یہ میڈیا کا دور ہے، تو اسی حوالے سے سمندر ہے، یہ اس کا دائرہ بہت وسیع ہے، بتانا پسند کروں عالمی گا۔ سطح جی پر جو ہے بالکل۔ نا یہ اس کے تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو میڈیا ایک اہم رول ادا کر رہا ہے قیام پاکستان سے لے کر اب تک۔ اگر میڈیا کے حوالے سے میں بتاتا چلوں تو آج پاکستان میں 300 سے اوپر کی جو اخبارات ہے وہ شائع ہو رہے ہیں، جس میں تقریباً 1.3 بلین لوگ جو ہے وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک ذہن میں آ گیا، یعنی کسی دور میں جو تھا جس طرح پرنٹ میڈیا اس کی اہمیت تھی، پھر الیکٹرانک میڈیا آیا، تو یعنی اب اویئرنیس کا اب یہ صورتحال ہے کہ ہمیں یاد ہے کہ ایک دور میں جو ہے ٹوٹل جو ہے 4% لوگ جو ہے اخبار پڑھتے جی تھے، صحیح۔ تو آج جو یعنی اس کی سوشل میڈیا کی وجہ سے یعنی لوگوں کی اکثریت بلکہ ہر شخص جو ہے یہ اس سے وابستہ ہے، اور اس لحاظ سے اس کی اہمیت بھی بہت زیادہ بڑھ ہے، رہی بہت زیادہ ہے، اور اس کے اثرات یعنی بہت زیادہ ہیں۔ اب یعنی کسی بھی زندگی کے شعبے میں دیکھیں، یعنی میڈیا کا رول جو ہے نا وہ بہت اہم ہے، چاہے سیاست ہو، چاہے مذہب ہو، چاہے یعنی کوئی کلچر کے حوالے سے، تو میڈیا جو ہے ایک یعنی ایک کہہ لیں کہ وہ ایک سالار ہے اس قافلے کا پورا۔ دیکھیں نا تنویر حیدر صاحب، جب پہلی جنگ عظیم کا آغاز ہوا تو اس وقت صرف ریڈیو ہی تھا۔ مارکون نے جب ریڈیو ایجاد کیا تو اس کو بھی جنگی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس وقت بھی میڈیا نے جو کردار ادا کیا تو ایک پروپیگنڈا مہم کے تھرو انہوں نے جس طریقے سے اس سارے سینیریو کو دیکھتے ہوئے ایک کامیابی حاصل کی، تو تاریخ اس بات کا گواہ ہے۔ اور اسی سے آگے چلتے ہوئے ابھی اگر موجودہ حالات میں دیکھیں تو ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ جن ملکوں میں میڈیا اسٹرینتھ ہے، پاورفل ہے، تو وہاں کا عوام جو ہے وہ بھی کافی ترقی یافتہ ہے، تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے۔ لیکن دیکھیں، اور دوسری بات یہ کہ اگر میڈیا پھر اس کے علاوہ کیونکہ ایک مواصلاتی نظام ہے، پرسن ٹو پرسن، اسی طرح دیگر، پھر اس کے دوسرے سٹیپ پہ اگر آ جائے تو سوشل میڈیا جس کا آج کل بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے، جس میں فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، اور اسی طرح دیگر جو انسٹاگرام ہے، یعنی بہت سے چینل ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً جس پہ ہر ایک بندہ اپنے خیالات کے مطابق، اپنے نظریات کے مطابق شیئرنگ کر رہا ہے۔ اچھا، اس میں بنگش صاحب یعنی جس طرح ابھی آپ نے فرمایا یعنی اس میں میڈیا کا رول، اور خاص طور پر ریڈیو کے حوالے سے، تو آپ یعنی ریڈیو سے منسلک ہیں، تو یعنی وہ اب دیکھتے ہیں کہ ریڈیو کا جس طرح باقی ممالک میں اس سے استفادہ کیا جاتا ہے، یعنی ہمارے ہاں وہ کو اس طرح نہیں ہے، یعنی اس کو یعنی ایک دوسرے تیسرے درجے پر
لایا گیا. اب دیکھیں آپ کسی یورپ میں دیکھیں, جہاں دیکھیں امریکہ, یعنی وہاں جو آج بھی جو ریڈیو کی یعنی اہمیت ہے, جو اس کا یعنی امریکن پریزیڈنٹ جو گفتگو کرتا ہے, یا اب برطانیہ میں دیکھیں جو سارا, یا یورپ کا دیکھیں جی اور اسی طرح ممالک میں, تو وہاں جو ہے نا ریڈیو کی جو ہے نا بلکہ اہمیت جو ہے یعنی بہت زیادہ ہے. ہے. دیکھو تنویر حیدر صاحب, کیونکہ ہمارا تعلق ریڈیو سے ہے تو ریڈیو پاکستان کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ مشرف رجیم کے بعد جو میڈیا کو ایک آزادی ملی, مختلف پرائیویٹ چینلز آئے, اسی طرح سرکاری چینلز میں اضافہ ہوا. آج تقریباً 100 سے اوپر جو پرائیویٹ چینلز کام کر رہے ہیں ٹی وی کے, یعنی ٹی وی جو چینلز ہے. اسی طرح ریڈیو کی طرف اگر آپ نظر دوڑائیں تو اس کے بعد ایف ایم اسٹیشنز تقریباً 100 سے اوپر ریڈیو اسٹیشن ہے جو مختلف حوالوں سے کام کر رہے ہیں, جس میں ایف ایم کا جو نیا طرز طریقہ ہے فریکوینسی ماڈولیشن, جو ایک مخصوص علاقے کے لیے ہوتا ہے, اور اس کو کمیونٹی براڈ کاسٹ بھی کہا جاتا ہے, کیونکہ ایک مخصوص علاقے کے عوام کے لیے اور ان کے کلچر کو فروغ دینے کے لیے یہ جو سسٹم آیا. تو اس سے ریڈیو کی اہمیت جس طرح آپ کہہ رہے ہیں زیادہ ہوئی ہے, کم نہیں ہوئی ہے. یعنی ریڈیو کی لسننگ آج بھی اگر دوسری میڈیم کے حوالے سے آپ دیکھیں تو ریڈیو کی لسننگ آج بھی بہت زیادہ ہے بنسبت دوسری ٹی وی کی. لیکن مثلا اگر زلزلہ آتا ہے یا کوئی طوفان آتا ہے یا اس طرح دیگر کچھ مسائل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے پہنچنے والا ادارہ جو ہوتا ہے وہ ریڈیو ہی ہوتا ہے, کیونکہ ریڈیو کی لسننگ پہاڑوں کے اوپر ہے. مثلا ریڈیو پاکستان ایک پروگرام کر رہا ہے جہاں جو ہے فریکوینسی باقی جی جو جی بالکل میڈیا کے نہیں پہنچتی, نہیں وہاں پہنچتی, ریڈیو جو ہے وہاں اپنا ریڈیو وہ پاکستان کام ہی ادا پہنچا کرتا ہے. ہوتا پھر ہے. دیکھیں آپ یعنی یہ ریڈیو اب جو سفر میں حضر میں سنا جاتا ہے, بالکل جہاں سنا بھی ہے جاتا انسان اس کے لیے بالکل سنا آج کل جاتا تو ہے. سہولیات تو ہیں. یہ 2017-2016 کی بات ہے, جب میں ریڈیو پاکستان ایبٹ آباد میں تھا تو ایک سروے ہوا, تو اس سروے میں یہ پتہ چلا کہ آج بھی ریڈیو کی لسننگ دوسرے جو مواصلات ہیں اسے کافی زیادہ ہے. اس میں ریڈیو پاکستان ایبٹ آباد وہ پہلے نمبر پر تھا, جس کی پروگراموں کو سنا جاتا ہے اور لوگ ان کو پسند کرتے ہیں. اسی طرح پوری پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو ریڈیو کی لسننگ مختلف حوالوں سے ہے, لیکن پھر اگر ریڈیو پاکستان کو میں ہائی لائٹ کرتا چلوں کیونکہ میرا تعلق ریڈیو پاکستان ہی سے ہے, تو اس میں مختلف یعنی ملٹیپل پروگرامز آپ کو ملیں گے. اس میں ایگریکلچر کے پروگرامز ہے, فوجی بھائیوں کا پروگرام ہے, خواتین کے لیے پروگرام ہے, بچوں کے لیے ہے, اسٹوڈنٹس کے لیے ہے. اسی طرح مذہبی ہمارے پروگرامز ہے, محرم کے دوران, ربیع الاول کے دوران ہمارے پروگراموں کا اگر آپ سننے کا شرف آپ کو حاصل ہوا تو آپ کو اندازہ ہو تنوع ہے, گیا رنگا یعنی رنگی ہے وہ سارے مختلف قسم کی ایک رنگا رنگی. اچھا یہاں آپ کی بات کاٹتا ہوں میں, یہ ایک دفعہ اتفاق ہوا یعنی ریڈیو کی اسلام آباد یہاں لائبریری کا وہ اندازہ دیکھنا, تو میں حیران رہ گیا کہ وہاں اتنا سرمایہ ہے اور اتنا ایک سمندر ہے, اتنے وہ اس میں ریکارڈ جو ہیں, اس میں جو آڈیو اور جو ہے چیزیں, کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ یہاں جو ہے نا اتنا وہ کام ہو سکتا ہے. لیکن کیونکہ جس طرح باقی شعبوں کی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں, فنون لطیفہ کی یا جو بھی ہیں, تو یعنی ہم اس طرف توجہ نہیں گئی. تو یعنی اس ذخیرے کو محفوظ کرنے کے لیے یا اس سے استفادہ کرنے کے لیے آپ کی کوئی ذہن میں پلان ہے یا کوئی ہے ایسا کہ گورنمنٹ کو آگاہ کیا جائے؟ موجودہ حالات ہم نے مثال کے طور پر اب پرانے اگر فرض کیا جائے شاعری سنی جائے, سننا چاہیں تو وہ ریڈیو کے یعنی بڑے بڑے شعراء حفیظ جلندری جیسے اور جوش جیسے شخصیات وہ ان کو مل جاتے ہیں. پھر آپ یعنی موسیقی کے حوالے سے دیکھیں, یعنی وہی یعنی کلاسیکل موسیقی ہو یا غزل ہو یا یعنی وہ آپ یعنی ریڈیو جو ہے اسے وہ جو ہے نا آپ کے کانوں تک وہ جو ہے نا وہ پہنچتی آواز. حیدر صاحب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ریڈیو پاکستان کے مختلف چینلز میں اور پھر مختلف اسٹیشنز پہ ہم ریڈیو پاکستان کا ایک ادارہ ہے جس کو سینٹرل پروڈکشن یونٹ کہا جاتا ہے, سی پی یو, جس میں جتنی بھی پرانے ہمارے ریکارڈنگز ہوتی ہیں, چاہے وہ شاعری کے حوالے سے ہو, چاہے ایگریکلچر کے حوالے سے ہو, چاہے ریلیجیس کے حوالے سے ہو, مذہب کے حوالے سے ہو, ٹاکس کے حوالے سے ہو, تو یقین جانے اگر آپ کا کہیں جانا ہوا ریڈیو پاکستان اسلام آباد تو ادھر کا اگر آپ سی پی یو کا ایک نظر دیکھ لے تو اس میں 6000 سے زیادہ کے ٹیپس, اسی طرح مختلف جو ہے یعنی چونکہ ادھر تھوڑا زیادہ معلومات تو مجھے نہیں ہے, لیکن البتہ جو میں دے سکتا ہوں اس میں
कम से कम हर एक चीज़ आपको सेव मिलेगी। यानी मसलन अगर मुशायरे हुए हैं तो आपको पूरे का पूरा सिर्फ ये है कि इन मोतियों को तलाश करने की तलाश करने की साहिब नज़र हो जो जी, इस बिल्कुल। खजाने को जो है और वो इसकी डिजिटलाइजेशन हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी अल्हम्दुलिल्लाह इसको प्रिजर्व किया जाता है कंप्यूटर पर, और हमारी एक वेबसाइट है रेडियो पाकिस्तान का, तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल उसी ओरिजिनल पोजीशन में मिल सकती है। मसलन अगर आपको लियाकत अली ख़ान की लेक्चर की या मसलन तकरीर की ज़रूरत हो, या उसने मुख्तलिफ़ मौक़े पे जो पैगामात दिए हैं या जो खुतबे दिए हैं या खिताबात किए हैं, तो वो सारे आपको रेडियो पाकिस्तान की CPU सेंट्रल प्रोडक्शन यूनिट पे मिलेंगी। इसी तरह लाहौर में हमारा एक सेंट्रल प्रोडक्शन यूनिट है, इसी तरह कराची में हमारा एक CPU यानी सेंट्रल प्रोडक्शन यूनिट है, जिसमें ये सारे प्रिजर्व हैं और आपको ओरिजिनल पोजीशन में ही। और ये इस तरह यानी हुकूमत को चाहिए कि इसको बाकायदा एक सिस्टमेटिक तरीके से यानी लोगों तक ये इसको मनसा शहूद तक लाए, ताकि लोग अपने हम जो हैं अपने असलाफ से या हमारे जो कायदीन हैं जो यानी उनकी बातों को सुन सकें, उनको यानी याद कर सकें। अच्छा पंकज साहब, यहाँ एक और भी यानी मीडिया के जहाँ फ़ायदे भी हैं वहाँ जो उसके नुकसानात भी हैं। ज़ाहिर है जो एक इल्म होता है तो वो तो एक इल्म होता है, यानी उसे कि आगे जो इस्तेमाल है वो अच्छा या बुरा हो सकता है। तो यानी मीडिया एक यानी टूल है, इसके ज़रिए हम जो है ना अपने जज्बात का इज़हार कर सकते हैं, अपने मस्बत जज्बात, मनफी जज्बात, यानी जो भी है। तो आजकल तो एक आज़ादी का दौर है, तो इस पे क्या समझते हैं कि किस तरह कोई इसका कोई जो ऐसे जो मनफी चीज़ें हैं उन पर कदगन लगाने के लिए क्या कोई कोशिश की जा रही हैं या उसका कोई तनवीर हैदर साहब, इस तरह है कि मीडिया के यानी हर एक पिक्चर के दो रुख होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। लेकिन चूँकि हमारी बदकिस्मती है या कम इल्मी है या जो भी है, वो तकरीबन आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के जहाँ पे फ़वाइद है वहाँ पे नुकसानात भी हैं, लेकिन बहैसियत कौम हम थोड़ा सा मनफी की तरफ ज़्यादा माइल हैं और पॉजिटिव चीज़ों को बहुत कम ही ले रहे हैं। इसी मीडिया के थ्रू, इसी जो सोशल मीडिया है, मसलन अगर फ़ेसबुक को आप देख ले तो फ़ेसबुक में आपको हज़ार किस्म की मालूमात आपको मिलेंगी, इंस्टाग्राम को दे के, व्हाट्सअप को दे के, इसी तरह मिसाल के तौर पर वेबसाइट्स हैं मुख्तलिफ, गूगल की दे के, तो उसमें आप सर्च करेंगे तो दुनिया जहाँ की चीज़ें आपको मिलेंगी। मसलन पहले अगर हमें मज़हब के हवाले से बहुत कम मालूमात, तो आज आप जाके एक क्लिक से मज़हब के हवाले से नित नई मालूमात आपको मिल सकती है। इसी तरह मसलन अगर पहले हमें किसी मसलन मरसे के हवाले से, नवहे के हवाले से, मनक़िबत के हवाले से, नात के हवाले से कुछ मालूमात नहीं थी, लेकिन आज के दौर में सिर्फ एक क्लिक से आपको सारी वो आसान हो गया, यानी सारी बिल्कुल तस्वीर मिल जाती है। इस तरह मसलन अगर फॉर एग्जांपल एक टीचर है, वो अपने थीसिस कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, तो रिसर्च वर्क में उसको काफ़ी सहूलत इन ही टूल्स की वजह से मिल रहा है और आइंदा भी मिलने के इसी तरह की उम्मीदें हैं। तो मतलब यह है समझाने का कि लोगों को पॉजिटिव की तरफ जाना चाहिए। मसलन जो टूल है वो टूल इस्तेमाल अभी मसलन इनकी इजाज़त तो हुई, फ़ेसबुक आया, ट्विटर, इसी तरह दीगर जो आले हैं तकरीबन आए, लेकिन वो इंसान के इस्तेमाल पे है कि आप उसको किस अंदाज से इस्तेमाल करते हैं। अगर आप उसको पॉजिटिवली इस्तेमाल करते हैं तो इट मीन्स कि आप आगे जा रहे हैं, अगर नेगेटिव है तो उसमें आपको ज़्यादा नुकसानात है। इट मीन्स कि ये अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप एक चीज़ को किस अंदाज से इस्तेमाल करते हैं। और इस चीज़ को जो इसकी खराबियाँ हैं इनको जो है ना यानी यूरोप वाले भी समझ चुके हैं, बिल्कुल चुके हैं। अभी देखो ना कि मसलन अगर एक फ़ेसबुक को इधर हम फ्री में इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसी फ़ेसबुक को यूरोप वाले वो पे करना पड़ता है, उनको उसको पेमेंट देनी पड़ती है, यानी बाकायदगी से उन पे कदगन लगाई गई हैं। इसी तरह जिस तरह आपने ज़िक्र किया कि पाकिस्तान में भी इस तरह की कोशिशें की गई है। पैमरा एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसके थ्रू मुख्तलिफ़ चीज़ों पे अभी अगर आप नेट पे चले जाएं, यूट्यूब पे या इस तरह दीगर चीज़ों पे, तो बाज़ चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगी। क्यों? इसलिए कि पैमरा के रूल्स के मुताबिक या हमारी नौजवान नस्ल को अखलाकी बुराइयों से बचाने के लिए वो पैमरा ने उन पर पाबंदी लगाई है। तो इस हवाले से पॉजिटिवली अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह पैमरा की बात, पैमरा की बहुत सी चीज़ों से हम इत्तेफाक करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो उनकी तरजीहात हैं यानी वो भी माशरे में कोई अच्छा तासर छोड़ नहीं रही। तो हम यहाँ नाजरीन थोड़ी देर के लिए वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा हम आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं।
ناظرین، پروگرام صورتحال کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، اور گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کیا جاتا ہے جہاں یہ منقطع ہوا تھا۔ اچھا بنگلہ صاحب، ابھی جو گفتگو ہو رہی تھی میڈیا کی اہمیت کے حوالے سے، تو اس حوالے سے ابھی کچھ عرصہ پہلے آیت اللہ خامنائی کا ایک بیان آیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں یعنی سیاسی قیادت میرے ہاتھوں میں نہ ہوتی تو میں کسی انفارمیشن یا سوشل میڈیا کا جو ہے وہ ذمہ داری وہ سنبھالتا، تو اس سے یہ یعنی سوشل میڈیا کی اہمیت جو ہے یعنی بہت زیادہ جو بڑھ جاتی ہے۔ تو یہاں جو ہے یعنی جس طرح سوشل میڈیا کا استعمال ہو رہا ہے، کیونکہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات جو ایسے مسائل جو اہم نوعیت کے ہوتے ہیں یعنی وہ یعنی ان کے وہ سامنے لوگوں کے نہیں لائے جاتے، تو بے شمار ایسے مسائل ہیں، خاص طور پر جو آج دیکھیں جو دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو عالمی سطح کے جو مسائل ہیں جن کا تعلق جو ہے نا براہ راست پاکستان سے ہے، وہ یعنی ہمارا میڈیا ان سے وہ صرف نظر کر رہا ہے، حالانکہ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ تو یعنی کیا وجہ ہے کہ جو ہے اس طرف کوئی ایسا نظر نہیں آتی حکام کی؟ تنویر حیدر صاحب، اس طرح ہے کہ جس طرح آپ نے رہبر معظم کا ذکر کیا، تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یقیناً معاشرے میں جن چیزوں کی ضرورت ہے ان میں سے ایک چیز سوشل میڈیا بھی ہے۔ سوشل میڈیا آج لوگوں کی ضرورت بن چکی ہے۔ رہبر معظم کے فرمان کے مطابق اور اسی کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے اگر ہم یہ ذکر کریں کہ سوشل میڈیا کی جو اہمیت ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے لوگوں میں شعور نہیں ہے اس تک پہنچنے کے لیے۔ دیکھو مثلا ایک انوینشن ہے کہ ایجاد ہوئی ہے، اس کو آپ جس انداز سے استعمال کرتے ہیں وہ آپ کا اپنا اختیار ہے کہ آپ اس کو نیگیٹو انداز سے استعمال کرتے ہیں یا پازیٹیو انداز سے۔ بدقسمتی سے ہمارے مسلمان ملک میں، امت مسلمہ میں سب سے بڑی یہ جو کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ میڈیا پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے۔ سب سے بڑی جو کمزوری ہے میڈیا پہ اگر ہمارا کنٹرول ہوتا، دیکھو نا تھرڈ وار اگر مثلا مغربی ممالک کو دیکھے تو انہوں نے اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی گر سیکھے ہیں، ان گر کو ابھی تک ہم نہیں سیکھ پائے ہیں، یا اگر سیکھے ہیں تو اس کو کسی اور انداز سے ہم استعمال کر رہے ہیں۔ یعنی جو میڈیا یورپین میڈیا ہے یا جو عالمی میڈیا ہے، اس پر تو وہی بڑی طاقتیں ہیں، یعنی ان کی اجارہ داری وہی ہے۔ قابض ہیں، بی بی سی کو لے لیں، سی این این کو لے لیں، اب جو سارے ہیں، اور خاص طور پر اس میں جو ہے یعنی جو ایک صہیونی طبقہ ہے جی بالکل یعنی ایسا وہ ہے، چھایا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر مجھے یاد ہے ایک دفعہ وہ بی بی سی کی ڈائریکٹر الزبتھ سمتھ سے ملاقات ہوئی تھی ایک دفعہ، وہ تو یعنی وہ ایک یعنی یہودی خاتون ہے، یعنی وہ اس کی تو یعنی اب سارا میڈیا جو ہے عالمی سطح کا یعنی وہ ان کے ہاتھوں میں، ان کے اختیار میں ہے، جس طرح ان کو موڑنا چاہیں اسی کے مطابق وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں، پازیٹیو استعمال کر رہے ہیں۔ ابھی دیکھو نا کہ عالمی طاقتوں کی اگر ذکر اگر کیا جائے تو میڈیا کے حوالے سے ہم کافی حد تک پیچھے ہیں۔ بحیثیت ایک مسلم امہ کے طور پر اگر ہم دیکھیں تو اس طرح ایک بین الاقوامی معیار کا ہمارے پاس کوئی میڈیا کا ادارہ نہیں ہے۔ صحیح، بین الاقوامی معیار کا کوئی ٹی وی اسٹیشن ہمارے پاس نہیں ہے جس کو ہم بین الاقوامی معیار دے سکے۔ ہاں البتہ الجزیرہ کچھ نہ کچھ اس حوالے سے کام کر رہا ہے، لیکن وہ بھی اس حد تک نہیں جس طرح اس کی اپنی ایک حدود ہے، لیمٹس ہیں۔ وہ بھی دیکھیں الجزیرہ کے آپ سمجھتے ہیں کہ ایک دور میں جو ہے نا ایک وہ اسلامی تحریکوں کے مخالف تھا، یعنی جب تک وہ یعنی سعودی عرب سے جب تک قطر کا تعلق تھا تو یعنی وہ اسی کو لائن کو ٹو کرتا تھا۔ آج کل وہ تھوڑا سا غیر جانبدار اس حوالے سے ہے کہ قطر کے سعودی عرب سے اختلافات۔ باقی کچھ مسائل یہاں پہ یہ ہیں کہ ہمارے کچھ مسلمان ممالک کے مسائل یہ ہیں کہ وہ بھی کچھ مغرب کے طرز پہ جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے بھی ایک خلا درمیان میں
نظر آ رہا ہے، اس خلا کو پر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، جس میں مذہبی منافرت ہے، تفرقہ بازیاں ہیں، اس طرح دیگر جو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں اور لگا رہے ہیں۔ اسی طرح اگر مسلم امہ کا اگر ہم ذکر کریں تو مسلم امہ کے جو مسائل ہیں ان کو ابھی تک سنجیدگی سے نہیں دیکھا گیا ہے۔ صحیح، یا ہمارے مثلا اگر بڑے بڑے ادارے ہیں، ایون OIC کو اگر آپ دیکھیں تو اس کا کیا کردار ہے، عرب لیگ کو اگر دیکھیں تو اس کا ہمارے مسلم امہ میں کیا کردار ہے، آپ خود یعنی اس وہ چیز کی صرف گواہ ہیں۔ ایک جو ہے جسٹ کاسمیٹکس لائک وہ قسم صرف کے ان کے یس اجلاس ہوتے ہیں، بس گفتن نشستن اور برخاستن والا معاملات یہی اور ہے، وہاں ان اداروں میں کوئی عالمی مسائل یعنی حل تو نہیں ہو رہے۔ نہیں ہو رہا۔ ابھی دیکھو نا کہ افغانستان کا مسئلہ آپ کے سامنے ہے، کشمیر کا مسئلہ آپ کے سامنے ہے، فلسطین، بوسنیا ہرزیگوینہ، اسی طرح دیگر مسلم ممالک یمن، شام، لبنان وغیرہ سارے مسائل آپ کے سامنے ہیں اور ان کو آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایون ابھی دیکھو نا یہ حال ہی میں جو جنگ ہو رہی ہے، ان سارے یعنی اٹ مینس کہ اگر مارنے والا ہے وہ بھی مسلمان ہی کو لگایا ہے کہ آپ اپنے مسلمانوں ہی کو ماریں، اور مرنے والا ہے وہ تو بیچارہ ویسے بھی مسلمان ہے۔ اور اس میں دیکھیے آج کل جو مختلف ممالک میں ایک جس طرح وہ کسی دور میں وہ عرب سپرنگ ایک چلی تھی، تو آج یعنی ایک مختلف مثلاً جو عراق ہے، ادھر شام ہے، یا مطلب لبنان میں ہے، یعنی ایک مخصوص طبقہ کو جو ایک سڑکوں پر آیا ہے، اور اس کے پیچھے اب یہ واضح ہو گیا ہے کہ یعنی وہ ساری وہ بالکل لابی آپ جو دیکھ رہے ہیں، اس کے بالکل پیچھے آپ دیکھ رہے اسرائیل ہیں۔ اور امریکہ ہے۔ لیکن میڈیا دیکھیں، ہمارا میڈیا جو ہے نا کس حد تک ان کو یعنی ان کو فالو میں کرتا ہے پہلے آپ کو کہ بتا چکا ہوں کہ دیکھو کیونکہ ہم ایک ترقی پذیر ملک ہے، لیکن فی الحال اگر دیکھیں آپ تو الحمدللہ ہمارے میڈیا بنسبت دوسرے ممالک ایون کہ بعض چیزوں میں ہم امریکہ سے بھی آگے نکل چکے ہیں۔ جی ہاں، اس طرح میں سمجھتا ہوں ایک حد تک جس طرح Yes. ہمارا میڈیا ایک حد تک آزاد ہے، جی بالکل، ہاں اس سے تو ہم آگے نکل چکے اسے ہیں۔ ایون امریکہ میں کچھ ایسی جرائم ہیں جن کی پردہ پوشی ہو رہی ہے، لیکن پاکستان میں چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کو بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، فوراً اس کو فیس بک پہ لگایا جاتا ہے اور اسے عوام کو باخبر رکھا اچھا، اس میں جاتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ جرائم کو اس طرح پروجیکٹ کرنا، یہ بھی معاشرے میں جو ہے نا کئی بیماریاں ایسے پھیلتی کافی ہیں۔ سارے ہیں، لیکن تو دیکھو میں نے ہمارے یہاں بتایا جس نا، طرح کے چھوٹے چھوٹے جرائم، کسی کی راستے میں کسی نے جناب کوئی تھپڑ مار دیا تو وہ بھی اب میڈیا میں آ جاتا مسئلہ ہے وہ سارا۔ بیسیکلی یہ ہے تنویر حیدر صاحب کہ ابھی ہم پولیٹیکلی اویئرنیس ہم میں بہت ہی کم ہے۔ میں اس پلیٹ فارم کے تھرو یہ بتانا چاہوں گا کہ پولیٹیکل سائنس جو ہے ایک سبجیکٹ کے طور پر تو ہم پڑھتے ہیں، لیکن جو پولیٹیکل ول ہے، یہ جو پولیٹیکل تھاٹس ہے، ویژن ہے، وہ ابھی تک پاکستانیوں میں اس حد تک آگے ڈیولپ نہیں ہوا ہے جس طرح ہونا چاہیے، اور جس یہ طرح ہونے پھر کی یہ ان ضرورت ہے۔ کی عوام کی یہ سیاسی تربیت کون کرے گا؟ جی بالکل، یعنی اس میں دیکھیں ہمارے اس کے لیے قائدین ہوتے ہیں نا، قائدین تو ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں اس طرح کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے، اس طرح جو قائد نہیں ہے، اس طرح لیڈر نہیں ابھی ہے۔ دیکھو آپ سیاسی پارٹیوں کو دیکھیں، جی خود ہاں، آپ گواہ ہیں، سب 70 اپنے سال اپنے سے ہم ان چیزوں سے زندہ گزر میں رہے ہیں۔ وہ جو اپنے اپنے دائرے میں وہ کام کر رہے ہیں، لیکن کوئی بڑی قیادت سامنے نہیں آتی۔ حالانکہ عالمی سطح پر دیکھیں الحمدللہ جس طرح ایران میں قیادت موجود ہے جو عالمی سطح کے مسائل جو ہے حل ہو رہے ہیں، اور جو اسلامی تحریکوں کی سربراہی کر رہے ہیں اور کامیابی کی طرف جو ہے نا گامزن ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ابھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہاں کوئی ایسی ایک قیادت آئے جس کو سارے جو ہیں پاکستانی مل کر جو ہے جس کے پیچھے چلیں اور ملکی مسائل کا حل کریں۔ اس میں بھی کچھ مسائل ایسے ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو ہم بحیثیت قوم اپنے مفادات کو زیادہ عزیز رکھتے ہیں قومی مفادات کے نسبت، تو اس میں یہ بھی ایک عنصر ہے۔ لیکن الحمدللہ اگر آپ نے دیکھا ہو تو پاکستان ابھی آگے بڑھ رہا ہے الحمدللہ۔ نیکسٹ فیوچر میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان ایک معاشی طور پر مستحکم ملک بن جائے گا۔ یہاں کے اگر بلوچستان کے ذخائر پہ آپ دیکھیں تو کئی ارب روپے، کئی کھرب کے حساب سے وہاں پہ ذخائر موجود ہے، سونے کے، تانبے کے، اسی طرح جی دیگر ہاں، لوہے یعنی کے۔ اس حوالے سے جو ہے نا ہمارا ہر حوالے سے تو بس اب امید کی جا سکتی ہے اور دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ جو ہمارے مسائل ہیں اس سے ہماری عوام جو ہے یعنی اپنی سمت درست کرے اور ایک کندن بن کر نکلے اور عالمی سطح پر اپنا جو کھویا ہوا تشخص ہے بحال کرے۔ بہت بہت شکریہ جناب بنگش صاحب۔ تنویر حیدر صاحب، آپ کا اور آپ کے پورے ٹیم کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس موضوع پر مجھے بولنے کا موقع دیا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ نیکسٹ ویک ہم کسی اور شخصیت کے ساتھ
کوئی اور موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ السلام علیکم۔